درمیان جنگ کے ساتھ جملے بازی بھی جاری۔ روس نے یوکرین کے عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں روس کی فوج یوکرین میں عام شہریوں پر حملے نہیں کر رہی۔ بولے صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترجمان روسی صدر پیوٹن بولے روس پر اقتصادی پابندیوں کے لیے پہلے سے تیار تھے، روس کی معیشت کو نقصان سے بچانے کے لیے انتظامات کر رکھے ہیں۔ اقتصادی پابندیوں سے روس کی معیشت کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے ساتھ جملے بازی بھی جاری ہے۔ روس نے یوکرین کے عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں روس کی فوج یوکرین میں عام شہریوں پر حملے نہیں کر رہی ہے۔ اس حوالے سے روس کا کیا موقف ہے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے شاہد گمن ماسکو سے۔ شاہد گمن، اپڈیٹ کیجیے گا، دمتری پیسکوف کا کیا کہنا ہے، کریملن کی جانب سے کیا موقف سامنے آیا ہے اس بیان پر؟ جی بالکل، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ڈونباس جمہوریہ کے سربراہان کی درخواست پر یوکرین میں خصوصی فوجی آپریشن کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ماسکو کا یوکرین کے علاقوں پر قبضے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق روسی مسلح افواج یوکرین کے شہریوں پر حملے نہیں کر رہی، بلکہ یوکرین کے فوجی انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے اور شہریوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ روس پر پابندیوں کے حوالے سے کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ روس پابندیوں سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے پابندیوں سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے اور تمام اقتصادی شعبوں اور نظام کو بلا روک ٹوک آپریشن کو یقینی بنانے کے لیے یقینی طور پر فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پیسکوف نے زور دے کر کہا کہ روس کے پاس ایسا کرنے کی ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے حالات کے لیے پیشگی انتظامات کر لیے گئے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جوابی اقدامات کا تعین کرنے کے لیے سوچ بچار کر رہے ہیں جو ہمارے مفادات کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ دوسری جانب یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرینی فوج اور عوام روسی جارحیت کے سامنے کھڑے رہیں گے اور ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ روس کے یوکرین پر حملوں میں شدت آ رہی ہے، جبکہ جنگ کے باعث ہزاروں یوکرینی شہری یورپ کے دوسرے ملکوں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اب تک 1,20,000 سے زائد یوکرینی شہری ملک چھوڑ کر پولینڈ، مالدووا اور دیگر ہمسایہ ممالک کا رخ کر چکے ہیں۔ یوکرین کے مختلف شہروں کے بس اڈوں اور ٹرین اسٹیشن میں شہریوں کا اور شہری محفوظ مقامات کی جانب جانے کے لیے کوشاں ہیں۔ شاہد گمن ہمیں ماسکو